السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہتی ہیں، ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ آج کا زبردست ٹاپک ہے دوستو، ایک قافلہ سفر پہ جا رہا تھا، وہ 50 لوگ تھے۔ راستے میں ایک بڑی نہر آ گئی جس پہ نزدیک کوئی پل نہیں تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ تیر کر نہر عبور کی جائے۔ سب لوگوں نے اپنا اسباب سنبھالے اور تیرنے لگے۔ جن ایک دو کو تیراکی نہیں آتی تھی ان کو بھی ساتھ لے کر چلے۔ آخر جب سب دوسرے کنارے پہ پہنچے، سانس کچھ بحال ہوئی تو قافلے کے امیر نے کہا، ہمیں اپنے بندے گن لینے چاہیے، کیا ہم 50 ہی ہیں؟ امیر نے گنا اور چلا اٹھا، ہمارا ایک ساتھی نہر میں بہہ گیا۔ سب مغموم ہو گئے، لیکن وہ کون تھا یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، بس ہم 49 لوگ ہیں۔ ایک اور آدمی سامنے آیا، اس نے کہا، تم نے ٹھیک سے گنا نہیں، میں ابھی گنتی کرتا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے گنتی کی، لیکن نتیجہ پھر بھی وہی۔ اب قافلے میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ ایک اور آدمی نے رضاکارانہ طور پر آدمی گنے، لیکن یہ کنفرم ہو چکا تھا کہ ایک بندہ غائب ہے۔ ہر ایک سے گننے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ پتہ کرنا باقی تھا کہ مرحوم کس قبیلے، کس خطے یا گروہ کا تھا۔ یہ بات ابھی تک معمہ تھی، لیکن ایک کسان جو اپنے کھیتوں کو پانی لگانے کی غرض سے گزرا، دیکھا کہ تمام اہل قافلہ مغموم و حیران بیٹھے ہیں۔ حال پوچھا، جواب میں تمام ماجرا سنایا گیا۔ کسان نے لمحوں میں معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے بندے کو بازیاب کروا سکتا ہوں، لیکن میرا انعام کیا ہوگا؟ یہ اشرفیوں کی تھیلی رکھو۔ امیر نے اس کے ہاتھ پہ تھیلی رکھی۔ کسان نے جوتا اتارا اور کہا، جس کو میں جوتا لگاؤں وہ دوسری طرف ہوتا جائے۔ کسان ایک مسافر کو جوتا مارتا، وہ دوسری طرف ہو جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے 50 کی گنتی پوری ہو گئی۔ ان میں سے جو کوئی بھی گنتی کرتا تھا وہ خود کو گننا بھول جاتا تھا۔ اب جیسے ہی وہ لوگ پورے ہوئے، خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ایک دوسرے کو وہ فوراً مبارکباد دینے لگے اور اپنے راہ پہ ہو لیے۔ تو دوستو، ہم میں سے اکثر اپنی روزمرہ زندگی میں جب کسی قسم کا حساب و کتاب کرنے لگتے ہیں، محاسبہ کرنے لگتے ہیں، تو امیر قافلہ اور دوسرے مسافروں کی طرح خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ نصیحت کرتے ہیں لیکن خود کو استثناء دیتے ہیں، حالانکہ ہم بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں، اسی بھیڑ میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسے میں خود آگاہی کے لیے ہمیں جوتوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ جب جوتا پڑتا ہے تو اپنی ذات منکشف ہوتی ہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے لیے تو سب کو بتا سکتے ہیں، لیکن جس طرح گنتی میں وہ لوگ اپنے آپ کو گنتی نہیں کر رہے تھے، اسی طرح ہمیں بھی اپنے عیب خود کو نظر کبھی نہیں آتے۔ دوسروں کے عیب نکالنے کے لیے ہم صبح اور شام ایک